السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے خلاصہ۔ آپ کے نصاب میں شامل، آپ کے پرچے میں شامل یہ اہم سبق ہے، اہم سوال ہے۔ آپ کے نصاب میں کچھ اسباق ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سوال نامے میں دیا جاتا ہے، آپ کے پرچہ جات میں شامل ہے۔ آپ کے پرچہ جات میں شامل یہ لازمی سوال ہے، تو آج اسی خلاصہ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ خلاصہ کس طرح لکھنا چاہیے، خلاصے کو کس طریقے سے ترتیب دینا چاہیے، خلاصہ تحریر کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو خلاصے سے متعلق کچھ اہم ہدایات آج ہم آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس بات کا خیال رکھیں کہ خلاصہ ہمیشہ سبق کا 1/3 ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کا سبق فرض کریں 3 صفحات پر مشتمل ہے تو ایک اچھا خلاصہ 1 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ 1/3 کسی بلاک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس کا جو 1/3 حصہ ہے وہ یہ کہلائے گا، یعنی آپ کا اصل سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ یہ بحث نہ کیجئے کہ کتنا طویل ہو، کتنا بڑا ہو، کتنے صفحات پر لکھا گیا ہو، یہ اندازہ آپ نے خود بھی لگانا ہے۔ اس کے بعد جب ہم مزید گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے خلاصے میں کن چیزوں کو کس طریقے سے تحریر کر دینا چاہیے۔ خلاصے میں دوسری اہم چیز نفس مضمون کا خیال رکھنا۔ نفس مضمون سے مراد جو باتیں سبق یا کہانی میں موجود ہیں انہی کا تذکرہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی جانب سے دائیں بائیں کی چیزیں اس میں شامل کر دیں اور کہانی اور سبق کے اصل متن کو فراموش کر کے صرف خلاصے کو لکھنے بیٹھ جائیں اور اس میں اصل کہانی کا کوئی عنصر شامل نہ ہو۔ تو نفس مضمون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ خلاصے کے لیے جو تیسری اہم بات ہے وہ ہے سبق کی ترتیب اور تنظیم کا خیال رکھنا، یعنی آپ کی کہانی یا سبق جس واقعات کی ترتیب اور تنظیم کے ساتھ ہے اس کا خیال رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ جو کردار پہلے متعارف ہو رہا ہے آپ کے خلاصے میں وہ آخر میں آئے، یا جو واقعات کی ترتیب اصل کہانی اور سبق میں ہیں آپ خلاصہ تحریر کرتے وقت اسے آگے پیچھے کر دیں۔ اس کا ایک منفی اثر پہلا تو یہ جائے گا کہ جو خلاصہ آپ نے لکھا ہے اس سے آپ اصل سبق کے مدعے کو نہیں سمجھ پائیں گے، یعنی اصل سبق کی تفہیم آپ کو حاصل نہ ہو سکے گی۔ اور دوسرا نقصان یہ کہ آپ کا خلاصہ بے جا طوالات اور بے ربط کا شکار ہو جائے گا۔ طوالت اور لا تعلقی کی وجہ سے آپ کی تحریر نامناسب اور شکستہ رہ جائے گی اور خلاصہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو سکے گا۔ تو خلاصے میں تیسری اہم چیز سبق کی ترتیب و تنظیم، یعنی سبق میں پیش کردہ واقعات، حالات اور کردار کو انہی ترتیب اور توازن کے ساتھ پیش کیا جائے جس طرح اصل سبق میں پیش کیا گیا ہے۔ خلاصے کے ساتھ چوتھی اہم بات جو کہ عام طور پہ طلبہ تحریر کے جوش میں بڑھتے چلتے چلے جاتے ہیں وہ یہ کہ جناب اصل سبق کے نثری حوالے ڈال دیتے ہیں یا اشعار تحریر کر دیتے ہیں خلاصے سے متعلق۔ تو جناب اس بات کو خیال رکھیے کہ آپ کے اصل سبق میں نہ اشعار ہیں اور نہ کوئی دیگر چیز۔ تو چونکہ آپ سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو وہ اس قسم کی غیر ضروری چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خلاصے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں سبق کے اندر موجود ہیں آپ انہی کا تذکرہ اختصار اور مختصر انداز میں کیجیے تاکہ آپ کا خلاصہ بر وقت مکمل ہو سکے۔ خلاصے کو تحریر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا خلاصہ پہلی سطر سے آخری سطر تک مختلف پیراگراف میں تقسیم ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے قلم اٹھایا اور بے تکلف لکھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے خلاصہ جب آپ تحریر کر رہے ہوں تو اس میں پیراگراف کی تقسیم ہونا چاہیے۔ پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جب طالب علم خلاصے کو پڑھتا، لکھتا یا تحریر کرتا ہے تو یہ بات نہیں سمجھتا کہ مرکزی خیال اور خلاصے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے پرچے میں مرکزی خیال کا سوال الگ ہے، خلاصے کا سوال الگ ہے۔ عام طور پہ طلبہ حاصل سبق کے نام پر سبق کا خلاصے کے ساتھ ساتھ مرکزی خیال بھی تحریر کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ سے سبق کے خلاصے کا سوال کیا گیا ہے، سبق کے مرکزی خیال کا نہیں۔ تو جناب خلاصے میں بے جا طوالت سے بچنے کے لیے مرکزی خیال تحریر کرنے سے گریز کریں یا اجتناب کریں۔ اس میں ایک بات اور خیال میں رکھیے، ایک بات اور ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ خلاصہ یعنی کہ آپ کا سبق اگر زمانہ ماضی میں لکھا گیا ہے یا اس میں کسی مستقبل کی منظر کشی کی گئی ہے یا اس میں کسی تصوراتی خاکے کو بیان کیا گیا ہے تو جناب خلاصے کے اندر بھی اسی عہد اور زمانے سے متعلق گفتگو ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ماضی کو حال سے بدل دیں، حال کو مستقبل میں لے جائیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ خلاصہ
کہانی، سبق جس پس منظر میں، جس عہد میں، جن حالات کے دوران وہ تحریر لکھی گئی ہے، آپ کے خلاصے میں بھی اس کا کوئی عکس موجود ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ زمانہ بدل دیں تو ترتیب و توازن کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی خراب ہو جائے گا۔ خلاصہ تحریر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اپنے خلاصے کو مکمل وقت کے اندر مکمل کر لیں۔ اس کو تحریر کرنے کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہوگا وہ ہوگا جناب 15 سے 20 منٹ۔ آپ نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جب آپ امتحانی نقطہ نگاہ سے اس سبق کو، اس سوال کو تیار کر رہے ہیں تو 15 سے 20 منٹ میں آپ اپنا خلاصہ مکمل کر لیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ خلاصہ تحریر کریں گے اس کے ساتھ حوالہ مصنف اور حوالہ سبق بھی لازمی تحریر کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے امتحان میں ان دونوں چیزوں کے یعنی حوالہ مصنف یا تعارف مصنف اور حوالہ سبق کے نمبر شامل ہوتے ہیں۔ خلاصہ ان دونوں چیزوں کے بغیر نامکمل اور ادھورا تصور کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ خلاصہ تحریر کریں، چاہے آپ سے پرچے میں کہا جائے یا نہ کہا جائے، آپ اس سبق کا تعارف اور اس کے مصنف کا حوالہ اور تعارف ضرور تحریر کیجیے۔ اس بات کا خیال رکھیں جو مقررہ وقت آپ کو دیا جا رہا ہے، اگر آپ نے ہر سوال کی تقسیم اس مقررہ وقت کے مطابق نہیں کی تو جناب اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا پرچہ یا تو نامکمل رہ جائے گا، یہ پرچے کے اکثر سوالات نامکمل رہ جائیں گے جو لازمی طور پر آپ کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوں گے۔